هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن هدي القرآن ينادينا. قرآن عام کتابوں کی طرح نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل پر اثر کرے تو پھر آپ کو اس کے لیے کچھ تھوڑی سی پہلے محنت کرنی. اسکرین پہ میں دکھاؤں گی، اب آپ دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنو، اس کا ترجمہ کس کو نہیں آتا؟ جیسے یہ لفظ آئے گا آپ سمجھ جائیں گے. پھر ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، رسول اللہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اجر عظیم، ہم اکثر اردو میں کہتے ہیں تمہیں اجر عظیم ملے گا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو 5 جملے ہیں نا، 6 آیات کے اندر آپ سمجھیے 5 جملے آپ کو آ گئے ہیں. تو دیکھیے 6 آیات میں کچھ 5 جملے ریپیٹ ہوئے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ کا جملہ ریپیٹ ہوا ہے، اور لیکن اللہ، لیکن اللہ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد واتقوا اللہ کا جملہ یہاں پر سورۃ حجرات کے اندر 3 مرتبہ استعمال ہوگا، واتقوا اللہ، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے. اور ان اللہ کا جملہ بھی بار بار استعمال ہوگا. اس کے علاوہ یا ایھا الذین آمنو کا جملہ جو ہے وہ بھی بار بار استعمال ہوگا. ایک اور چیز دیکھیے، فضلا من اللہ ونعما، غور کریے کیا مطلب سمجھ آ رہا ہے. فضلا من اللہ ونعما، اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت، 2 جملے ہیں یہ. اور ایک جملہ کر لیں، اللہ کا فضل اور نعمت. اور اگلا جملہ دیکھیے، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. امر اللہ، اللہ کا امر، اللہ کے امر کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور واتقوا اللہ پہ ہم بات کر چکے ہیں. قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے، قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے. 9 جملے ہیں جن کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے. 6 آیات کے اندر، آیات لمبی ہے. یہ چارٹ آج کی دیکھیے، آیات یہ تقریباً 17 الفاظ ہیں. ایک آیت کے اندر ہمیں 5 جملے پہلے آ چکے ہیں، اب 17 الفاظ ہیں، وہ بھی ہمیں آ جائیں گے. دیکھیے ذرا ان پر غور کریے. تقدمو، قدما یقدمو، تقدیم، ہم کہتے ہیں نا تقدیم کرنا، تاخیر کرنا، اور پیش قدمی کرنا، قدمی سے تقدیم ہے. تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا، کسی کو فالو نہیں کرنا بلکہ اسے آگے بڑھ جانا، تو اس کو ہم کہتے ہیں پیش قدمی. پیش قدمی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ دیکھیے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقویٰ سے ہے یہ. اور اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. تھوڑی سی بس جو ہے نا وہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہوں گی کہ یہ بالکل ہماری اردو میں آتے ہیں، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ہی اپنا مائنڈ ہم نے یہ بنانا ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے قرآن سیکھنے کے لیے. باقی علوم کیا محنت کے بغیر آ جاتے ہیں؟ ان پر بھی تو ہم محنت کرتے ہیں نا. تو قرآن پر بھی ہمیں محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو قرآن پر ہم محنت کریں گے اس کا ہمیں اجر ملنے والا ہے. ورڈ ہے وہ ہے النبی. اس کے بعد ہے قول کہنا، بات کہنا. اعمال کا لفظ ہے. تشعرون کا لفظ ہے، یہ تھوڑا قابل غور ہے، شعور سے ہے تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے. اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے تقویٰ کا لفظ. تقویٰ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. مغفرت کا لفظ، اجر عظیم کا لفظ ہے، صبر کا لفظ، خیر کا لفظ، اللہ کا لفظ، غفور الرحیم کا لفظ ہے، فاسق کا لفظ ہے، قوم کا لفظ ہے، پھر جہالت ہے، اور پھر نادم ہونا، شرمندہ ہونا. تھوڑا قابل غور ہے، لیکن یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تھوڑی سی غور کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ابھی ہم نے کیا ہے. اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے ایک اور چارٹ. ذرا غور کریے، دیکھیے اس چارٹ کی طرف. بار بار استعمال ہونے والے الفاظ، موسٹ ریپیٹڈ ورڈ. آپ دیکھیے 5 ہم نے جملے سمجھ لیے، 17 اردو سے ملتے جلتے ورڈ سمجھ لیے، اور اب ہم تقریباً 11 موسٹ ریپیٹڈ ورڈ. ابھی میں نے کچھ چھوڑے بھی ہیں لیکن موسٹ ریپیٹڈ ورڈ چلیں 10 کر لیں یا 11 کر لیں. انا ہے بے شک، لا نہیں، انتم تم سب، اور کم کا مطلب ہی تم، اور اندا پاس، لاہم
ان کے لیے من سے کانا تھا، ان یہ کہ، اور فی میں، اور الا طرف، یہ سارے موسٹ جو بار بار آتے ہیں اور جن کو ہم نے یاد کرنا ہے. شروع سے ہم ان کو یاد کرتے آ رہے ہیں، سورۃ یاسین سے لے کے اب تک ہم انہیں یاد کر رہے ہیں. تو یہ 3 چارٹ ہیں، یہ آپ نے قرآن کے کھولنے سے پہلے ان 3 چارٹس کو آپ نے اپنی کاپی پہ رائٹ ڈاؤن کرنا. اگر آپ لوگ اس پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت بڑی اچھی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، اور آپ کو اپنے بیہیویئر میں کوئی نہ کوئی چینج جو ہے وہ ضرور نظر آئے گا. اس کے علاوہ میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں، آپ دیکھیے ان الفاظ کو. یہ الفاظ جو ہے نا، یہ آپ کے لیے آپ سمجھیے کہ میں نے اردو لکھی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ عربی میں کیسے استعمال ہو رہے ہیں. آج مطلب سمجھے تھوڑا اگلا سٹیپ ہے، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا. آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ان آیات میں کیسے استعمال ہو رہے ہیں. جیسے میں نے لکھا ہے علم کا لفظ، اور یہ ان آیات میں کیسے استعمال ہوا ہے. جیسے کہ وَعْلَمُوا کر کے استعمال ہوا ہے، اور جان لو، اور تمہیں علم ہونا چاہیے. اور پھر علیم، اللہ کا نام علیم بھی علم سے ہے، جاننے والا ہے. تو علم کا لفظ ہم دیکھیں گے. اس کے بعد اطاعت کا لفظ ہے، کیسے استعمال ہوا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اس کے بعد کثرت ہے، تو کثرت کا لفظ کیسے استعمال ہوا ہے؟ کثیر، فی کثیر من الامر. اردو میں کہتے ہیں کثرت، اور عربک میں کہیں گے کثیر. محبوب کا لفظ، محبوب کا لفظ کیسے استعمال ہوا ہے؟ حب سے ہوتا ہے، اور یہاں پر استعمال ہوا ہے حبابا، اس نے پسند کیا ہے. ایمان کا لفظ ہے، ایمان یہاں پر کیسے استعمال ہوا ہے؟ ایسے ہی استعمال ہوا ہے، فی قلوبکم الایمان، اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کو تمہارے دلوں کے لیے پسند کیا ہے. اور قلب کا لفظ ہے، قلب اردو میں استعمال کرتے ہیں، اچھی اردو بولنے والے لوگ قلب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دل کو کہتے ہیں قلب مطمئنہ، اور قلوب یا قلب کا لفظ جو ہے وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. کفر کا لفظ ہے، فسق کا لفظ ہے، فضل کا لفظ ہے. راشد یا راشدہ ہمارے ہاں نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر الراشدون، بھلائی پر قائم رہنے والے، ہدایت یافتہ لوگ. نعمت کا لفظ ہے، مومن کا لفظ ہے. قتل، قتل کا لفظ کیسے استعمال ہوا ہے؟ اقتتلوا، 2 جماعتیں اگر وہ آپس میں اقتتلوا قتل کرنے لگے. اس کے بعد جو ہے وہ صلح کا لفظ ہے، عدل کا لفظ ہے، رحم کا، خیر کا لفظ. صلح کا لفظ وَأَصْلِحُوا، لقب، اسم، ظالم، اجتناب، اجتنبوا، تجسس ولا تجسسوا، غیبت ولا یغتب، میت، میتن، اردو میں کہتے ہیں میت اور عربک میں کہتے ہیں میتن. کراہت، کراہت کا لفظ استعمال ہوا ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ، کراہت کا لفظ کیسے استعمال ہوا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرتے ہو. تو یہ پورا چارٹ میں نے آپ کو دینا ہے، یہی آپ کا ہوم ورک ہونا ہے. یہ الفاظ ہم اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں اور عربک میں کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ لفظ قرآن میں کیسے کیسے استعمال ہوئے ہیں. پھر اب آپ نے کھولنا ہے قرآن، اور قرآن کھولنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ان 3 چارٹس کی پریکٹس کرنی ہے. جو 3 چارٹس ہیں آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے ان 6 آیات پر. اور انشاءاللہ العزیز جب آپ ایک آیت کا ترجمہ کرنے لگیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں ایک آیت کا اب ہم ترجمہ کریں گے. اب ہم آیت و آیت ترجمہ کریں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں اور پھر ہوم ورک کے ساتھ. فی امان اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا نور يا نور يا محب